یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہارے درمیان قبیلے برادریاں بنائی۔ اس کا مقصد اور منشا لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو، تمہارا تعارف ہو۔ لیکن اصل چیز ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں باعزت اور مقام و مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا، اس میں انسان کو بسایا، اور اس انسان ہی کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا، اور خود ہی اللہ نے اس کا اعلان بھی فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنا نائب بنا کر انسان کو بھیجا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا فرمان جاری کیا ہے، تو اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ انسان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ اس کی ظاہری صورت و شکل کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کے کنبے قبیلے خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے اندر کی چیزوں کی، اندر کی خوبیوں اور اندر کی صفات کی وجہ سے ہے۔ تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کی نظر میں وہ ہوگا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں، اللہ جل جلالہ قدردان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، بہت نوازنے والے ہیں۔ اللہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو اجر برابر دیتے ہیں، اور کسی کے اجر میں کمی بھی نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی آیتوں کو جب ہم دیکھیں گے تو برابر برابر اللہ نے بیان فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ دیکھیے اس آیت پاک میں کس طریقے سے اللہ جل جلالہ مرد اور عورت کو برابر برابر بیان فرمائے۔ ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ اسی طریقے سے اس پوری آیت کو آپ دیکھیں، ایک ایک صفت اس میں اللہ بیان فرمائے۔ سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر برابر طور پر بیان فرمایا۔ باقی کچھ حقوق ایسے ہیں
جس میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی ذمہ داریوں کو بانٹ کر دیا ہے۔ باہر کی ذمہ داریاں مرد کے حوالے ہیں، اندر کی ذمہ داریاں عورت کے حوالے ہیں۔ اب یہ دونوں ذمہ داریاں برابر ادا ہوں گی تو نظام برابر چلتا رہے گا، اس میں فرق آنے نہیں دینا۔ کچھ چیزوں میں اللہ نے مرد کو عورتوں پر فضیلت دی، فوقیت دی۔ الرجال قوامون علی النساء، فرمائے یہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، فوقیت ہے، ایک تو اللہ کی طرف سے بما فضل اللہ، اور دوسری چیز وہ بما انفقوا، وہ خرچ کرتے ہیں، کما کر لا کر دیتے ہیں، عورت کو کھانا دیتے ہیں، ٹھکانہ دیتے ہیں، اس کی ساری ذمہ داریاں اپنے سر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تو باہر کے کاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا یہ جو نظام کو چلایا۔ باقی اندر کی جو ذمہ داریاں ہیں، گھر بسانا، گھر کو سجانا بولے تو پھولوں سے، یہ دوسری چیزوں سے نہیں، بلکہ نورانی اعمال کے ذریعے سے، روحانی کیفیات کے ذریعے سے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، قرآن پاک کو سیکھنا سکھانے کا ماحول ہو، نمازوں کا ماحول ہو، ذکر و اذکار ہو، یہ چیزیں ہوں، یہی اصل ہے۔ اس کی بنیاد اور سند میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، ان کو فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے عورتیں پھرا کرتی تھی ویسے مت پھرو، گھروں کے اندر رہو۔ اور معاملہ کیسا ہونا چاہیے کہ کوئی غیر مرد کوئی بات پوچھے تو فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، نرمی سے جواب نہیں دینا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں مرض ہے کہیں وہ لالچ نہ کرے، اس لیے جو بات ہے کھرے کھرے طریقے پر ہو۔ اب گھر کے صاحب مرد، مثال کے طور پر عبد الرحمن بھائی ہیں کیا؟ نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ تمہیں کون نے اللہ پرسوں فون کرنا، تمہیں کیا بار بار الگ کینا، یہ سب باتیں نہیں بڑھانا، فرمایا بات کے سلسلے کو ختم کر دینا۔ یہ مثال میں نے دی ہے۔ یہ اس طریقے سے تعلیمات دیتے دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں۔ اچھا سنو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ بھی فرمایا جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو۔ کتنا اہتمام کیا گیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ پاک فرما رہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اب گھروں میں رہ کر کیا کرنا؟ آج بچیاں، گھر کی عورتیں بولتی ہیں ٹائم پاس نہیں ہوتا کر کے، اس لیے گھروں میں رہنا بڑی پریشانی محسوس کرتی ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ اپنے گھروں میں رہو۔ گھر میں رہ کر کیا کرنا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کا مذاکرہ کرو۔ کس چیز کا؟ جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جائے، یعنی تمہارے گھروں میں جو قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، تو قرآن کی آیتوں کا مذاکرہ کرو۔ والحکمہ کی ایک تفسیر ہے، اور سنت، تو قرآن اور سنت کے مذاکرے ہوں۔ گھروں میں عورتوں کو اندر رہنا ہے، اندر کے کاموں کو سنبھالنا ہے، اولاد کی پرورش کرنا ہے، ان کو تعلیم تربیت دینا ہے، یہ اندر کے کام ہیں۔ اب گھروں میں رہے بغیر عورتیں باہر جائیں گی، اور مرد حضرات جن کو باہر کام کاج کرنا ہے وہ گھروں میں رہیں گے،
تو یہ فطرت اور قدرت کے خلاف ہے. اس کی وجہ سے برائیاں خرابیاں پیدا ہو گئی. اس لیے دین اسلام کی جو تعلیم ہے بالکل فطرت کے مطابق ہے اور قدرت کے موافق ہے. اس میں ذرا برابر بھی جو ہے کمی بیشی نہیں ہے. آج لوگ الزام دیتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. دیکھو مسلمانوں میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے، ان کو گھر گھوٹ کے رکھتے ہیں، ان کو برابر نہیں ہے، ان کو حصہ نہیں ہے، ان کو انصاف نہیں ہے. یہ اس طرح کی چیزیں بار بار جو ہے پھیلائی جاتی ہیں. دیکھو عزت نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے. عزت اس سے بڑھ کر کیا ہے بولو کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے کر کے بولے. کتنی بڑی عزت ہوئی ہے. اور حفاظت جو ہے پردے میں رکھنے کا مطلب اس کو آزادی، اس کی آزادی کو چھیننا نہیں ہے، اس کی حفاظت کے واسطے جو چیز بھی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. دیکھو اب باہر سے آئے، چپل باہر چھوڑ کر اندر آئے، اندر جو چیزیں ہیں تمہارے پاس، موبائل فون ہو، زیورات پہنی ہوئی ہوں، تو یہ اندر حفاظت سے رکھنے کی چیزیں ہیں. چپل باہر چھوڑنے کی چیز ہے. تو جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. تو ویسے ہی عورت سب سے قیمتی چیز ہے دنیا کی. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا ساری کی ساری حقیر چیز ہے اور اس میں سب سے قیمتی چیز وہ نیک صالح اور عورت. تو اس لیے اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی قیمت ہونے کی وجہ سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اس لیے میری ماں اور بہنیں ان مضامین کو اچھی طریقے سے سمجھیں. آج آزادی نسوان کے عنوان سے اور مختلف عنوانوں سے عورت کو باہر کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو فساد پھیل رہا ہے، جو برائیاں پھیل رہی ہیں، یہ سب ہم جان رہے ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف پوری توجہ دیں. اس سلسلے میں لاپرواہی نہ کریں، اس سلسلے میں ہرگز بے توجہی نہ برتیں. اور اسکول کالجوں میں اللہ ہی خیر کرے، آج کفر، شرک، الحاد، ارتداد، یہ سب چیزیں جو ہے پھیلائی جا رہی ہیں. آج اسکول کی کتابوں میں، سلیبس کی کتابوں میں کفریہ شرکیہ چیزیں جو ہے پیش کی جا رہی ہیں. بچوں کو وہی پڑھا رہے ہیں. روزانہ جو ہے یوگا ہے، پوجا ہے، سوریہ نمسکار ہے، وندے ماترم ہے، یہ چیزیں بتائی جائیں. اب بچہ وہی پڑھے، وہی ہوم ورک کرے، وہی ایگزام میں لکھے. اب ذرا سوچ کر دیکھو کیا چیزیں اس کے ذہن میں جائیں گی. پرانے زمانے میں بچوں کو سلاتے وقت لوری دیتے تھے، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حق لا الہ الا اللہ. اس طرح سے لوریاں جو دی جاتی تھیں، ان لوریوں میں بھی اللہ کا نام ہوتا تھا، انبیاء اور اولیاء کے واقعات ہوتے تھے. آج یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ہر جگہ کفریہ چیزیں، شرکیہ چیزیں. ایسے وقتوں میں ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا پڑھا رہے ہیں، اس سلسلے میں پوری توجہ ہونی چاہیے. بے فکری نہیں ہونا، بعد میں جو ہے حالات بہت بھیانک ہوں گے، نتائج بہت خراب ہوں گے. اسی لیے آج بہت افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ کتنے واقعات ہیں، کتنی کارگزاریاں ہیں کہ ہماری فلاں بہن فلاں غیر کے ساتھ چلی گئی، فلاں جیڑ کے ساتھ چلی گئی. روز کے واقعات ہیں. اللہ سن سن کر کان سند ہو جاتے ہیں اور حس بھی ختم ہو جاتا ہے، احساس بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے زمانے میں ایک بستی سے ایک بچی گئی تو پورا گاؤں، پوری بستی بے قرار ہو جاتا تھا. آج کتنے واقعات ہیں، یہ سب چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں. اس لیے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف خاص توجہ دیں.
وہ تو ان کو ادب اخلاق سکھائیں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی ایک خاص چیز ہے، ایک خاصیت ہے، اور دین اسلام کی خاصیت وہ حیا ہے۔ تو اس لیے بچوں کے اندر حیا ہے، اور عورت کے لیے اس کے لیے سب سے بڑا زیور، سب سے بڑا جوہر وہ اس کے اخلاق ہی ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، صورت کی خوبی پر سیرت کی خوبی غالب آتی ہے۔ فرمایا پھر سنو، صورت کی خوبی پر سیرت کی خوبی غالب آتی ہے۔ صرف آنکھ ناک اچھے ہو جانا، رنگ روپ اچھا ہو جانا، یہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ سیرت اندر اخلاق جو ہے وہ اچھے ہوں، یہ اندر کی جو چیزیں ہیں وہ اچھی ہوں۔ یہ عورتوں کے لیے سب سے بڑا زیور ہے، سب سے بڑا جوہر ہے۔ کہتے ہیں ویلتھ از گان نتھنگ از گان، دولت گئی تو کچھ نہیں، آج گئی سب آ جاتی۔ if health is gone something is gone، اگر صحت گئی تو کچھ گیا۔ ہاں پرانی طاقت نہیں رہتی، پرانی صحت نہیں رہتی، لیکن if character is gone everything is gone، اخلاق گئے تو ساری چیزیں گئی۔ اس کا اثر دور دور تک پڑتا۔ شادی بیاہ کے موقع پر جب رشتے پوچھے جاتے ہیں، فلاں بچی سے رشتے، ہمارے بیٹے کا رشتہ کرنا ارادہ ہے، ایسے موقعوں پر ہماری زندگی کا جو عملی نمونہ رہتا ہے وہ سامنے آتا ہے۔ ایک ہی لفظ ہے، پوچھنے میں فرق ہے۔ کہاں رشتہ کا تو فلاں گھر میں، اس میں سنتے ہی اچھا فلاں کی بچی، مطلب خوبی کے ساتھ، اچھا ان کی بچی کیا کر کے، اسی لفظ کو ان کی بچی، ایسا پوچھنے میں کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ دیکھو تو یہ ہمارے اخلاق اس وقت کھلتے ہیں، لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، جوانی دیوانی بولتے ہیں ویسا۔ آج یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اللہ کی پناہ، یہ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ فرماتے، یہ موبائل جو ہے یہ سیل فون نہیں، اب ہیل فون ہو گیا۔ ہیل جہنم کو بولتے ہیں، ویسا ہو گیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا، انسان کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ ساری خرابیاں، ساری برائیاں، ساری نافرمانیاں، سب چیزیں اس کے اندر بھر دی گئی ہیں۔ اور فرماتی ہے انٹرنیٹ نہیں ہے، یہ انٹر دا نیٹ ہے۔ نیٹ جال کو بولتے ہیں، شیطان کے جال میں داخل ہونا ہے۔ ویسا انسان غیر محسوس طریقے پر جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو بے ضرورت فون نہ دیں۔ یہ عاجز ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہے، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تیز چھری چاقو کے دینے، زہر کے پیالے کے دینے، آگ کے انگارے کے دینے سے زیادہ خطرناک چیز ہے موبائل فون کا دینا۔ ان سے سب جسمانی نقصان ہوگا، یہاں روحانی اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے سب تباہیاں بربادیاں یہاں آ رہی ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں، آج باہر کی آوازیں ہیں ہر طرف، آزادی نسوان، برابری نسوان، عورتوں کو انصاف، یہی چیزیں چل رہی ہیں، اور ہمارے کو پہلی بات بنیادی چیزیں معلوم نہیں، اور ہمیں ہمارے دین کے بارے میں واقفیت نہیں۔ اب روزانہ سوالات آتے ہیں، اشکالات آتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب جانے ہمارے بچے 2-4 مرتبہ سن کو، اس کے بعد وہ لوگ ابھی ہو کیا کہ ہے اس میں، اس کے واسطے اتنا سب بھی بولتے ہیں سن کر، ان لوگ بھی شک شبے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ آج اس کے ذریعے سے شک شبے میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ کالج کے بچیاں سب کتنی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، کتنے باتوں پر ان کو شکوک شبہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، یاد رکھو۔
اللہ تعالیٰ نے تقریباً 17-18 نبیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان سے بھی نعوذ باللہ شرک کا عمل ہوا تو جو کچھ یہ کیے ہیں سب حقارت ہو جائے گا، غارت ہو جائے گا۔ اس لیے دلوں میں شک شبہ نہیں آنا۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک۔ دو باتیں ہیں، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ سے شک سے اور شرک سے۔ حضرت فرماتے دیکھنے میں شرک بڑی چیز ہے، لیکن اس کو نمبر 2 پر رکھ کر نمبر 1 میں شک کو رکھ کر دعا مانگے ہیں، اللہ میں شک سے پناہ مانگتی ہوں، حفاظت مانگتی ہوں اور شرک سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شک وہ شرک کی سیڑھی ہے۔ جو بندہ اور بندی شک میں مبتلا ہوتے ہیں، آگے جاتے جاتے وہ شرک میں، الحاد میں، ارتداد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ سے بہت بہت حفاظت مانگنا، اس لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، ادب و اخلاق سے بڑھ کر کوئی جوہر اور زیور نہیں ہے۔ اس لیے دنیا جو ہے وہ بہہ کر جا رہی ہے۔ ایک لباس کو لے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد انزلنا علیکم لباسا فرماتے ہیں۔ یہاں پر اے ایمان والوں کر کے اللہ نے نہیں بتایا، اے مسلمانوں کر کے نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الناس فرمایا، اے لوگوں۔ اس میں اپنے، پرائے، غیر، ایمان والے، بے ایمان سب اس میں داخل ہیں۔ تو فرمایا اے لوگوں سنو، قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اتارا ہے۔ کیا چیز؟ لباس۔ تو لباس ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیمتی چیزوں کو، اللہ کی نعمتوں کو اللہ نازل فرماتے ہیں، بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ من جملہ ان میں سے لباس ایک نعمت ہے۔ پھر فرمایا یواری سوآتکم وریشا، جس سے تم اپنی عزت و عصمت کو چھپاتے ہو، خوبصورتی اپناتے ہو۔ یہ اللہ تمام انسانوں کو فرما رہے ہیں، تو لباس ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی جانور جو ہے وہ لباس نہیں پہنتا۔ چکمنگلور میں بیل چڈی پہن رکھے، ہاسن میں ہاتھی بنین پہن رکھے، ایسا ہے کیا؟ بولو رہا تو بولو، ہمیں آئے ہیں اتنی دور سے، جا دیکھ لگو گئے، جا کو گھر والوں کو جا بولے، جا گھر والے کانجی جا کو پھر کہا کہ تو نے ایک عجیب چیز دیکھ لگا ہے، ہاسن میں بولو ہاتھی بنین پہن رکھا ہے، چکمنگلور میں بیل چڈی پہن رکھا ہے، وہ جا دیکھ لگائے گا کتری کھولے تو کیا کی پروانی کی جا کر سوچے گھر کو۔ ہماری گھر والی انڈاتی رہتی، چھٹی ہو گئی تو بھی گھر پہ لیتے نہیں نا جی تمہیں۔ دیکھو آج ہی امتحان ختم ہوا، دوپہر کو اتیادی نکل گئے، پھر چھٹی ختم ہوتے سو دن صبح کو آتے کیا جی ایسا سو بڑھا تھے، کیا کرنا، دین کے تقاضوں کی وجہ سے جانا پڑتا ہے۔ خیر یہ نظارے تمہیں جا کے سنائے تو تمہیں ذرا غصہ تمہیں کم ہوگا۔ ویسا کوئی بھی جانور چاہے یہ بنین نہیں پہنتا، لباس نہیں پہنتا۔ بشر جو بولتے ہیں انسان کو، وہ اسی لیے کہ بشرت چمڑے کو بولتے ہیں، کھال کو بولتے ہیں۔ تو انسان ہی ہے جو بغیر لباس کے رہتا ہے، اس کی کھال ظاہر ہوتی ہے، اس کا چمڑا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو چھپانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے لباس دیا، اور حیوانات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدن ہی کو ایسا بنایا ہے کہ وہ بدن کے جو بال ہیں وہ خود ان کے لیے لباس کا کام دیتے ہیں۔ آپ علاقے کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں، جہاں بہت سردی ہوتی ہے، جہاں برفیلا علاقہ ہوتا ہے، برف کے پہاڑ ہوتے ہیں، آج بھی وہاں پر ایسے جانور ہوتے ہیں جن پر سوار ہو کر انسان ان پہاڑیوں پر جاتا ہے اور سامان کو لاد کر وہ لے کر جاتے ہیں۔ ان کے بدنوں پر بہت بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، وہ بال ہی ان کو، جیسا ہم سویٹر پہنتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، سوٹ پہنتے ہیں، تو ویسا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدن کو سردی سے بچانے کے لیے وہ قدرتی نظام عطا فرمایا۔ تو بولنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے لباس انسان کے لیے اتارا ہے، کسی اور حیوان کے لیے نہیں اتارا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اللہ نے ہمارے لیے لباس اتارا ہے کہ لباس پہنو، اور شیطان نے کیا کیا، حضرت آدم حضرت حوا کے لباس کو اتارا۔ آج دنیا میں جو محنتیں ہو رہی ہیں لباس کو اتارنے کی، یہ شیطانی محنت ہے، یہ ابلیس کی محنت ہے۔ اس لیے ہم کو لباس کے ساتھ رہنا چاہیے، باحیا بن کر لینا چاہیے۔ مرد اور عورت کے لباس میں فرق ہے، اس لیے عورت کو باحیا رہنا چاہیے، باپردہ رہنا چاہیے۔ اب سب لباس اتار کے شیطان کے کاموں کو، شیطان کے ایجنٹوں کے ذریعے سے شیطانی کاموں کو پھیلایا جا رہا ہے، اور انسان کی غیرت کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کے شرم و حیا کے مادے کو ختم کیا جا رہا ہے۔ بے حیا نہیں بننا چاہیے، بہت بری بات ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ لباس کے دو مقصد بیان فرماتے ہیں، یواری سوآتکم وریشا، کہ تم اس کے ذریعے سے اپنی شرم کی جگہوں کو چھپاتے ہو اور خوبصورتی اپناتے ہو۔ یہ اصل چیز ہے۔ یہ لباس پہنے تو ہی انسان نظر آتا ہے، ورنہ بغیر لباس کے انسان بھی ایک حیوان کی طرح ہی نظر آتا ہے۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک بہترین مثال کے ذریعے سے، ایک بہترین تشبیہ کے ذریعے سے ایک دوسرے کے رشتے کو بیان فرمایا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن فرمایا کہ عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ انسان کو سردی سے اور گرمی سے بچاتا ہے۔ تقیکم الحر و تقیکم باسکم، قرآن میں فرمایا گیا، یہ لباس تم کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ دیکھو، ہم لوگ تمل ناڈو کے لوگ ہیں، اس وقت گرمی وہاں ہے، لیکن ہم کل یہاں آئے اور رات ہم نے یہاں گزاری، تو یہاں کی سردی ہم پر اثر کر رہی ہے۔ اب یہاں ہم کو سردی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ آب و ہوا کی بات ہے، غذا اور فضا کی بات ہے۔ یہاں والے وہاں آئے، مولانا اصغر صاحب آئے ہمارے پاس 2 مہینے پہلے، بے قرار ہو رہے، تڑپ رہے ہیں اور بول رہے ناک سے خون جا رہا ہے، میرا سر منڈا گرم ہو گیا، مجھے تیل دیو، مجھے یہ دیو۔ وہاں آ کو تیل لے لیا ہوں گرمی کی وجہ سے، پریشان ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ تو انسان سرد علاقوں میں پہنچتا ہے تو وہ گرم کپڑے پہنتا ہے۔ تو مقصد کا لباس کا ایک، وہ انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ تو ویسے مرد عورت ایک دوسرے کو بچائیں، ایک دوسرے کی عزت و عصمت کی حفاظت کریں۔ تو جیسے لباس انسان کی طرف شرم کی جگہوں کو بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی مرد عورتیں ایک دوسرے کی عزت و عصمت کو بچائیں۔ لباس سے انسان کو راحت ہے، یقیناً راحت ہے۔ اب سردی کے جگہوں میں گرم کپڑے پہنے تو راحت ہے، نہیں تو پوری رات بے قراری سے ٹھٹرتے ہوئے حدرتے ہوئے رات گزارتے۔ ویسے مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے راحت کا سامان ہے، ان کو ایک دوسرے سے راحت ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ مرد تو عورت کے ذریعے سے سکون حاصل کرے، تو راحت ہونا۔ لباس کیا کرتا ہے؟ بدن کے عیب کو چھپاتا ہے۔ بدن میں داغ دھبے رہتے، لباس انسان پہن لیتا ہے، وہ داغ دھبے چھپ جاتے ہیں، بدن کا عیب چھپ جاتا۔ اس طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں۔ دیکھو، ایک بات ہے، سن لو غور سے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، دنیا میں تم اگر بے عیب انسان کو تلاش کرو گے تو تم تنہا رہ جاؤ گے۔ سمجھ رہے؟ اس کو غور سے سن لو۔ دنیا میں اگر تم بے عیب انسان کو تلاش کرو گے تو تم تنہا رہ جاؤ گے، کچھ بھی نہیں رہنا، مائنس پوائنٹ، ذرہ برابر بھی کمی نہیں رہنا بولے تو ایسا انسان ملے گا اپنی دنیا میں۔
ہم اکیلے ہو جائیں گے. ہاں کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہتی ہے, 19-20 کا فرق رہتا ہے. دیکھو ایک فلاور پاٹ ہوتا ہے, ایک اگیٹی ہوتی ہے, اس میں مختلف قسم کے پھول ہیں, مختلف رنگ کے پھول ہیں, مختلف ہیں لیکن ایک ساتھ ہیں. اسی میں اس کی خوبصورتی ہے. ہاتھ کی انگلیاں دیکھو, ایک چھوٹی ہے ایک موٹی ہے. نہ موٹی ہے نہ کہیں کوئی اتنی گڈی ہے, نہ اسے کاٹ کر پھینک ڈالو تو پھینک ڈالو, انگوٹھا کاٹ کو پھینک ڈالو, اس کے بعد بگیٹ اٹھانے ہوتا کیا دیکھو, چمبو پکڑنے ہوتا کیا دیکھو. یہ قدرت کا نظام ہے. تو چھوٹی ہو موٹی ہو اس کو رہنا ہے. ان 5 انگلیوں سے ہی ہاتھ بنتا ہے. اس ہاتھ میں قوت ہے. بڑے بڑے کام انسان اس ہاتھ سے کر دیتا ہے. بڑی بڑی بھاری چیزوں, وزنی چیزوں کو ان ہاتھوں سے اٹھا دیتا ہے. ویسا مختلف مزاج کے لوگ رہیں گے گھر میں, ایک ہی ساتھ رہنا اور مل کر رہنا, یہ بڑی خوبی کی بات ہے. ویسے میاں بیوی میں مزاج کے لحاظ سے فرق ہوگا, ایڈجسٹ کر لینا ایک دوسرے کو. ایڈجسٹ نہیں کریں گے تو زندگی پوری کرکری ہو جائے گی. یاد رکھو, ایڈجسٹ کرنا, 19-20 کا فرق ہوتا ہے, یاد رکھو. ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں, بیوی آپ کو پانی لا کر دی, اب گلاس میں آدھی گلاس پانی ہے, اسے بولنے کے 2 طریقے ہیں. اب یہ کہ آدھا گلاس اس کے آگر کو, اور ایک طریقہ ہے ماشاءاللہ آدھا گلاس ہے ناگر کو. پانی اتنا ہے, بولنے کے طریقے ہیں. اب سالنا بنائے ماشاءاللہ اچھا ہے ناگر کو, وہ بات ایسی ہے, اسی کو ایسا بنائے اس کے آگر تو وہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے مزاج ایک دوسرے کا شکر گزاری کا ہونا چاہیے, اطاعت شاری کا ہونا چاہیے, فرما برداری کا ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی قدر کرنا, ایک دوسرے کا شکریہ بجا لانا. ایک اللہ والے گھر میں گئے, کھانا کھائے, کھانا بہت اچھا تھا. پردے میں گھر والی کو شکریہ بولے. اصل یہ واقعہ مردوں میں بولنے کا ہے, تم لوگ ضرور جا بولیں گے, اس کے واسطے بولتا ہوں میں. تو پردے میں شکریہ بولتے ہی وہ خاتون رونے لگی. حضرت ڈر گئے, کیا غلط بات بولے کیا ماما, کھانا اچھا تھا گھر کو, شکریہ ادا کرے. نہیں حضرت, میرا نکاح ہو کو اتنے سال ہو گئے, آج تک میرے مرد ایک بار بھی مجھے کھانا کھا کے شکریہ بولے نہیں. آپ ایک بار کھا کو شکریہ بولے تو دل کیسا کی ہوگا. یہ بیان میں سن لگ جا کو ایک مرد گھر میں جاتے کھانا کھا کو جو لوگ شکریہ بولے, انہیں رونا شروع کر دیں. کیا جی کیا ہوگا, میں کھا کو اچھا شکریہ اتنا بولے, اچھی بات اتنا بولا گا, تو شادی ہو کو اتنے سال ہوئے, میرے ہاتھ کا کھا کو ایک بار بھی شکریہ بولے نہیں. آج بازو گھر کا کھانا آتے ہی وہ کھا کو شکریہ بولے. وہی سب فطرت ہے, یہ ہوتا ہی ہے. سنبھال لیے تو زندگی جو ہے اچھی گزر جاتی ہے. اب ضرور جہاں کوئی قصہ بولیں گے, خیر مردوں کے اندر شکریہ کی عادت تو بھی آندے, تم لوگ ابھی بولیں گے اچھے حضرت آپ کو بول کے گئے, الحمدللہ ایسا بار بار آئے تو اچھا رہے گا, ایسے بیانہ ہوئے تو اچھا رہے گا. نہیں تو گھر میں آئے تو جل تو جلال تو, آئی بلا تو ٹال تو, گھر کو زلزلے سکا, چیخاں پکار قیامت تھی, دروازے کو لات مار کو, یچ کیا اتاج کیا ایساج کیا کر کو. سنو ایک اصولی بات بولتا ہوں, انشاءاللہ آپ کو زندگی میں ضرور کام آئے گی. مرد بنا جب وہ پریشان ہوتا ہے, ٹینشن میں رہتا ہے, وہ خاموش ہو جاتا ہے. عورت جب پریشان ہوتی ہے وہ زیادہ بولنا شروع کر دیتی ہے. سن لو اس کو, مرد بنا پریشان ہوتا ہے تو خاموش ہو جاتا. مثال کے طور پر صبح دکان کو گیا, مال آنا تھا نہیں آیا, پیمنٹ آنا تھا نہیں آیا, بیپار ہونا تھا ہوا نہیں, الٹا خرچ دینے کا تھا وہ دیکھو, تو پریشانی میں الگ تھا. ٹریفک میں کیا کی ہوا, سگنل میں کیا کی ہوا, پولیس کیا کرا, پینلٹی الگ ڈال دیا. اس کے بعد ابھی گاڑی اٹھا لگ نکلا, ٹائر کیا کی ہوگا,
अब वो रिपेयर कराने को घर को आया था का, घंटे 3 है, भूख है, धूप है, ऐसी हालत में टेंशन में आपको घर में है, मूडी चाफ है। अब उन्हें खामोश है तो अब इधर बाइक की वो खामोश नहीं सो कि क्या भी बोलते नहीं सो, मंजे क्या भी बोलते नहीं क्या, अब बार बार पूछे तो उससे गुस्सा आ जाता। अब उन्हें झिड़क देता, निकल जाओगी यहाँ से, बाहर जाओगी यहाँ। ऐसे वक्तों में औरत को चाहिए वो समझ जाए कि कुछ हुआ है, कुछ परेशानी है ऐसा। इधर औरत अगर उसे परेशानी हुई तो ज्यादा बोलना शुरू करती है, घर के अंदर बोलती, बाहर आको बोलती, बाजू घर वाले को बोलती, जाते जाते बोलती, जाते हुए बोलती, बोलना शुरू करती। इसकी फितरत हो, ज्यादा बोलती। औरतों के लिए बात करो मत बोलना, इससे बड़ी सजा क्या भी नहीं। अल्लाह अकबर। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या कहते, 4 औरतें जमको बैठ कर थी, बातांज करेंगे, खामोश थे, इससे बड़ा तो झूठ ही नहीं। आसमान आकर तो मजलिस खत्म होते हुए देखो, खामोश चले गए घर को, औरत को चिकमंगलूर की औरतें सबसे अच्छी औरतें, सबसे सच्ची औरतें घर को। औरत का मिजाज हो, औरत की फितरत हो। हमारे हजरत बोलते हैं 2 मिनट बात करी तो भी पूरा बोल डालती, पेट के बाहर क्या है वो भी बोल डालती, पेट के अंदर क्या है वो भी बोल डालती, सब बोल डालती। फितरत है वो उसकी। इतने बच्चे माँ इतने महीने से हुई है, सो पूरी, ये फितरत औरत की है। ज्यादा बोलना उसकी फितरत है। तो मर्द इस बात को समझ जाए, टेंशन खत्म हो जाएगा। तो बाकी दुनिया में ये कोई भी गम नहीं, सुकून है बोलो, सबको गम है। आखिरत ही, जन्नत ही वो जगह है जहाँ गम ही नहीं है। तो इसलिए 19-20 का फर्क रहता, मिजाजों का फर्क रहता है, आदत और अखलाक में फर्क रहता है, तबीयतों का फर्क रहता है। ऐसा सब होता ही है। एडजस्ट कर लेंगे तो दुनिया में खुशगवार जिंदगी मिलेगी और आखिरत में इंशाअल्लाह अच्छा जोड़ा बनकर रहेंगे। इतनी सी बात है। आज देखो घर घर में तबाही है, घर घर में परेशानी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई दिन नहीं गुजरता जिसमें घर के झगड़े सामने नहीं आते, गैरों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कोर्ट कचहरियों में गए तो सबसे ज्यादा केसेस मुसलमान मर्दों औरतों के हैं, तलाक के हैं, खुला के हैं। शादियां होकर चंद दिन में वापस आती, कितने साल में हुएगा तो क्या साल हजरत करते, कितने महीना कहाँ हजरत करते, चंद दिनों में सब निकाह टूट जाते हैं। अल्लाह अकबर। बहुत अफसोस की बात है ये। निकाह असल में है निबाह, अच्छी तरह जहन में बिठा लो। निकाह असल में है निबाह। निभाना क्या है, एडजस्ट करना है। एक अल्लाह वाले फरमाए, सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से आज तक पूरी दुनिया में कोई 2 इंसान जो 100% टॉप टू बॉटम एक ही तरीके से हैं, आज तक नहीं है। आप बोलेंगे जुड़वा बच्चे रहते ना, जावली जावली बच्चे रहते ना, ट्विन पेयर्स रहते ना, तवामैन है, सब भी बराबर हैं, दुनिया को फर्क नहीं दिखेगा। अल्ताफ मुश्ताक 2 जुड़वा बच्चे हैं, बोलो वैसे ही। अब बाहर वाले कभी भी मुश्ताक को अल्ताफ कर देंगे, कभी अल्ताफ को मुश्ताक करती हैं। कहाँ भाई तुम्हारे भाई गए तो मैं सदर तो नहीं करता, ऐसा हो जाता। बाहर वालों को तमीज नहीं रहती, फर्क नहीं महसूस होता, लेकिन माँ बाप को जरूर मालूम होता। इन्हें पहले आया सो, उसके बाद इन्हें आया सो, इसके पाँव में धब्बा है, इसके यहाँ चट्टा है, माँ को मालूम रहता फर्क। तो फरमाया 2 इंसान आज तक तारीख इंसानी में सूरत के लिहाज से एक तरह नहीं है। तो अल्लाह वाले फरमाते हैं जब सूरत के एतबार से एक तरह नहीं है तो सीरत के लिहाज से भी अंदरूनी जो कैफियत है उसके लिहाज से भी एक तरह ही नहीं होंगे। ये हकीकत है। तो नहीं रहकर भी एक साथ रहना यही खूबी है। तो वैसा किसी की तबीयत में जल्दबाजी रहेगी, किसी की तबीयत में जरा आहिस्तगी रहेगी, दोनों एडजस्ट कर लेना। देखो एक अल्लाह वाले फरमाते हैं 2 नालायक अगर हैं, कम समझ हैं जी,
تو دونوں طرف انہیں ادھر کھینچ رہا ہے انہیں ادھر کھینچ رہا ہے. کس کو؟ سنکلپ، زنجیر کو جو لوہے کی ہوتی ہے. دونوں نادان قسم کے ہوں، نالائق قسم کے ہوں تو زنجیر کو بھی توڑ دیں گے. ادھر سے انہیں کھینچے گا، ادھر سے ادھر کھینچے گا. اور دونوں اگر عقل والے ہیں تو ایک بال کی بھی حفاظت ہو جائے گی. ایک بال ہے، اسے انہیں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے وہ چھوڑ دیں گے، انہیں کھینچنے کی کوشش کرے گا انہیں چھوڑ دے گا. ہاں، بیچ کی ایک صورت ہے، یہ ایک شخص اگر نہ سمجھ ہے تو دوسرا سمجھداری سے کام لے. اس لیے میری ماں اور بہنیں ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں. اس لیے کہ آج گھر گھر میں پریشانیاں ہیں، بہت دل دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبتیں پیدا فرمائے، اختلاف و انتشار کو ختم فرمائے، شقاق و نفاق کو ختم فرمائے. بیٹیاں شادی ہو کر جاتی ہیں، چند دنوں میں واپس آ جاتی ہیں. اللہ اکبر. ادھر لڑکے اپنی شکایتیں سناتے ہیں، ادھر لڑکیاں اپنی باتیں سناتی ہیں. کس کی بات کو سننا؟ زندگی پوری ایسی ہی گزر رہی ہے. دل بہت دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بچوں کے دکھوں اور دردوں سے سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد رکھے، خوش رکھے. گھر میں آباد رہنا، اس کے لیے سینہ آباد رہنا اللہ کی یاد سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. ذکر کرنے والے انسان اور ذکر نہ کرنے والے انسان کی مثال زندے اور مردے کی سی ہے. ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ. اس لیے ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالمیت الخرب. وہ انسان جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے، ویران گھر کی طرح ہے. قرآن سینے میں نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، نماز نہیں ہے، یہ زندگی کیا زندگی ہے؟ اجڑا ہوا گھر، ویران گھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے بولتے ہیں خالی را دیوا میں گرن. خالی گھر کو دیوا آباد کر لیتے، دیواں کا بسیرا ہو جاتا. ویسے سینے میں اللہ کا قرآن نہیں ہے تو پھر سینے میں کیا آئے گا بولو؟ شیطانی وساوس آئیں گے، نفسانی خواہشات آئیں گے. یہی چیزیں جو ہے سینے کے اندر بھریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے. سب زندگی بہت مختصر ہے لیکن بڑی قیمتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جوڑے کو بنا کر نسل انسانی کو، انسانی اولاد کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اس لیے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، جتنے اولیاء کرام آئے، یہ بھی کسی کی اولاد ہی تھے. اس لیے ہماری اولاد کے سلسلے میں ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے. میری ماں اور بہنیں سنو، ماحول ایک حقیقت ہے، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. اچھا ماحول ہوگا تو انسان اچھا بنے گا، برا ماحول ہے تو انسان آج نہیں تو کل برا بنے گا. سردی کا ماحول ہے اس کا اثر سب کو ہوتا ہے. گرمی کا ماحول ہے، گرمی کا موسم ہے تو گرمی سب کو لگتی ہے، یہ حقیقت ہے. ویسے ہی گناہوں کا ماحول ہے، غفلت کا ماحول ہے تو انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، غافل ہو جائے گا. ویسے ہی دین کا ماحول ہے، دین اعمال کا ماحول ہے تو انسان کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالوں سے سمجھایا ہے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک لاری ڈرائیور ہے، ایک بس ڈرائیور ہے، کار ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلاتا ہے. اس کے بازو ایک آدمی بیٹھ کر سوتا ہے. خیر عورتیں تو بازو جا کے بیٹھتی نہیں رہنا، اس کے واسطے سمجھ میں نہیں آتی مثال ہے. مرد بیٹھ کر سویا تو ڈرائیور لڑتا سونا کو تو پیچھے جا کے سو جی آگے سوتے ہیں کرو. اب سوچنے کی بات ہے، یہ سو رہا ہے، جگتا تو بھی رہا تو کیا تم کریں گا؟ ہینڈل پھرائیں گا، ہارن ماریں گا، کیا تم کریں گا؟ تو سو رہا ہے. اسے اللہ کرو نے پیچھے بیچتا، نیند آتی ہے تو باہر پیچھے جا کے سو جی جاؤ کرتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس بندے پر غفلت طاری ہو رہی ہے اور اس پر نیند آ رہی ہے. اب اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا
تو یہ غفلت جو ہے وہاں سے ڈرائیور کی طرف آئے گی اور ڈرائیور پر جو ہے غفلت طاری ہوگی، اور ڈرائیور پر نیند آئے، ڈرائیور سو جائے تو سب بھی خرچے نہیں سو ہسپتال میں جا کو پڑ جاتے ہیں لوگ، ان کو کہاں کا پہنچا دیتے خود ہی، ویسی حالت ہو جاتی، نوبت ہو جاتی۔ اس لیے ماحول ایک حقیقت ہے، اس کا اثر ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھا ماحول عطا فرمائے، اچھا ماحول بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گھر گھر میں خوشیاں عطا فرمائے، دین اسلام کی تعلیمات، یہ نمازوں، ذکر، اذکار، تلاوت، دین کے مذاکرے، ادب و اخلاق کی تعلیم، ان چیزوں ہی سے گھر آباد ہوتے ہیں، یہی اصل چیزیں۔ خالی ٹائلس ایسے لگا لیے، پینٹ ایسے مار ڈالے، وہ سیٹنگ ایسے ہی، فٹنگ ایسے ہی، وہ لکڑی چھانا سو، یہ سب چیزیں نہیں کر تو انسان اگر اچھا جوڑا نہیں ہے بولے تو انہیں گھر بنا کو کیا ہے، اسے سکون نہیں ہے، گھر کے اندر آئے تو جلتے ہوئے توے میں بیٹھے جیسا رہتا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان روٹی چٹنی کھائے، جھوپڑی میں رہے لیکن سکون کی زندگی گزارے، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین دنیا آخرت کی سرخروی عطا فرمائے، سربلندی عطا فرمائے، اللہ خوشیاں بھری زندگی نصیب فرمائے، اس کے لیے اللہ کا ذکر ہو، جتنا ہم اللہ کے احکام پر چلیں گے، دین پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ویسی اچھی زندگی نصیب ہوگی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر یا رب یا اللہ۔